جہد ہے جس میں کہ آرٹیکل 140A پر عمل درآمد اور اس کے حوالے سے قانون سازی اور ہمارے لاپتہ ساتھی ہیں ان کی بازیابی اور اسی طرح کے بہت سارے ایشوز پر جس میں کہ IPP میں MQM کا کردار اور اس کے حوالے سے ہمارے اقدامات اور پیش رفت بات ہوئی ہے۔ تو میں درخواست کروں گا آج کے وفد کی قیادت کر رہے ہیں جناب سیکریٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ احسن اقبال صاحب سے کہ آپ پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم خالد مقبول صدیقی صاحب اور MQM کی رابطہ کمیٹی کے معزز اراکین، میرے لیے بڑی یہ اعزاز کی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اعظم نذیر طارڑ صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ مجھے بھیجا کہ ہم MQM کی مرکزی قیادت کو ملکی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ ساتھ جو مجوزہ آئینی ترمیمی پیکج ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں اور ان سے اس پیکج کے لیے حمایت کے لیے بھی درخواست کریں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور MQM نے 16 ماہ کی جو حکومت اپریل 2022 میں قائم ہوئی تھی اس کے اندر پاکستان کو اس معاشی دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے جس پر PTI کی حکومت ملک کو پہنچا چکی تھی اس سے نکالنے کے لیے بہت محنت کے ساتھ کام کیا اور ان 16 ماہ کے دوران MQM ہماری حلیف جماعت کی حیثیت میں پاکستان کی معاشی بحالی کے عمل میں بھرپور طریقے سے شریک رہی۔ اسی طرح گزشتہ انتخابات کے بعد حکومت سازی کے مرحلے میں بھی MQM ہمارے ساتھ شریک ہوئی اسی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر کہ جو 8 فروری کے انتخابات سے پہلے ہم نے ملک کے مسائل کے حوالے سے دونوں جماعتوں نے جو اتفاق رائے کیا تھا اس بنیاد پر ہم ملے اور اس کولیشن گورنمنٹ میں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ شریک ہے، MQM نے ہمارے ساتھ مل کر صف اول میں اپنا کردار ادا کیا، حکومت کی بھرپور حمایت کی ہر لحاظ سے، جس کی وجہ سے ہم ملک کی معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ MQM کی قیادت ہماری مسلسل تمام معاشی مسائل میں مسلسل اپنی تجاویز کے ذریعے معاونت بھی کرتی رہی، رہنمائی بھی کرتی رہی اور خاص طور پہ جو بجلی کا بحران تھا اس حوالے سے بھی MQM کی جماعت نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مسلسل IPPs کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی تجاویز دیں اور اپنی جو عوام کے مسائل کے حوالے سے جو ان کے تحفظات تھے وہ بھی پہنچاتے رہے اور ہم الحمدللہ مل کر IPPs کے مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہوئے، جس میں ان کی ہم شراکت اور معاونت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں جو مجوزہ آئینی ترمیمی پیکج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جمہوریت پسند اس سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ اگر ہم پاکستان کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو پاکستان کی جمہوری عمل کو 58(2)B کے ذریعے بار بار ضرب لگائی گئی اور پھر ایک وقت آیا کہ اس آرٹیکل 58(2)B کے ناجائز استعمال کی وجہ سے جو ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا تھا اس نے ایک پولیٹیکل کنسنسس پیدا کیا جس سے اس راستے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آئین سے آرٹیکل 58(2)B جو نکلا تو پھر ایک عدالتی 58(2)B آرٹیکل کا دروازہ کھول دیا گیا اور پھر عدالت کے فیصلوں سے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو نااہل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اور ہماری جماعت نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی ایک غیر قانونی غیر آئینی نااہلی کی سزا کاٹی، جس کی سزا صرف ہمیں نہیں ملی
بلکہ 24 کروڑ عوام کو ملی کہ جن سے وہ ترقی کا سفر، پاکستان سے سی پیک کا سفر چھین لیا گیا، اور پھر 2018 کے بعد اور 22 تک جو 4 سالوں کے اندھیرے تھے، جو تباہی تھی، جس کی سزا پورے ملک نے کاٹی اور کراچی نے بھی کاٹی، کہ کوئی ترقیاتی منصوبہ جس کا ذکر کیا جا سکے نہ شروع کیا گیا، نہ کسی ملک کے معاشی پرابلم کو حل کرنے کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھایا گیا۔ تو وہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا جو ملک نے سہا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہٹی اور حمزہ شہباز شریف کی حکومت آئی، تو چند ججز نے سیاسی بنیادوں پر عدالتی اختیار کا ناجائز استعمال کر کے پاکستان کے آئین کو ری رائٹ کر دیا اور ایک ایسا فیصلہ دیا جو آئین میں تحریف کے مترادف تھا۔ تو جو کام پارلیمنٹ کا ہے کہ پارلیمنٹ آئین کو تبدیل کر سکتی ہے، وہ کسی عدالتی فیصلے سے نہیں ہو سکتا۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ بالآخر سپریم کورٹ نے ریویو پٹیشن کے اندر اس غلطی کی تصحیح کی ہے۔ اسی طرح ہم نے ریزرو سیٹس کے اوپر بھی دیکھا کہ چھٹی کے دن عجلت میں ایک فیصلہ جاری کیا گیا، اور پی ٹی آئی کے ایک رکن نے برملا ٹی وی کے پروگرام میں اس بات کا اعتراف کیا، میرے ساتھ وہ شریک تھے، انہوں نے کہا کہ عدالت نے پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم کا حق لیا ہے تاکہ یہ پارلیمنٹ کوئی آئینی ترمیم نہ کر سکے۔ تو اس طرح کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ فیصلے جو ہیں وہ ملک کی استحکام کے ساتھ اور معیشت کے ساتھ ایک تباہی کا نقشہ بناتے رہے ہیں۔ تو اب ایک پھر پولیٹیکل کنسنسس ایمرج کر رہا ہے کہ ہم اپنی عدلیہ کو کسی بھی سیاسی تنازع سے بالا تر رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی عدلیہ پہ کوئی انگلی اٹھے کہ ان کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ فیصلے ہیں۔ اور اس کے لیے 2006 میں ایک فیصلہ ہوا تھا میثاق جمہوریت میں، اور اس کے بعد پاکستان کی اس وقت کی تمام جمہوری قیادت نے، جس میں پی ٹی آئی بھی شریک تھی، اس میثاق جمہوریت کی بعد میں توثیق کی تھی۔ تو لہٰذا آئینی عدالت کے قیام کی توثیق پاکستان کی براڈ پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ موجود ہے۔ جب سی او ڈی کو انڈورس کیا تھا اپوزیشن پارٹیز کے اجلاس میں لندن کے اندر جو منعقد ہوا تھا، تو اسی کی روشنی میں اب آئینی کورٹ کے قیام کے آئینی ترمیمی بل پر ہم نے مشاورت کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک طرف پارلیمنٹ کے اندر کیا اور دوسری طرف اپنی تمام حلیف جماعتوں اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر کیا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ فرق ہوتا ہے جمہوری طرز سیاست کا اور فسطائی طرز سیاست کا۔ جب فیٹف کے اوپر قانون سازی ہونی تھی تو ایک ہی دن میں اپوزیشن کے تمام اعتراضات کو اور تجاویز کو بلڈوز کر کے غالباً 22 قانون پاس کیے گئے تھے ایک ہی دن میں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں، اور برملا طور پہ کہا گیا تھا کہ ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ لیکن اس کے برخلاف ہماری جب آئینی ترمیم کا عمل شروع ہوا، کچھ جماعتوں نے کہا ہمیں اور وقت چاہیے، ہم اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، تو ہم نے اس کو مؤخر کیا اور ہم نے پھر ایک کنسنسس بلڈنگ کا عمل شروع کیا۔ یہی جمہوری طریقہ ہے کہ جس سے آپ ایک کنسنسس بناتے ہیں، آپ موقع دیتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل اتفاق رائے ہو سکے، اور پھر اس چیز کو روب عمل لاتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ مشکور ہیں ان کے ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کے، یہ ہمارے حلیف رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، اور ہم ان کے انشاءاللہ جو بھی کنسرنز ہیں پورے کریں گے۔ ایک اور جو بہت اہم چیز جس پر آج بات ہوئی، بلکہ دو چیزیں، ایک آرٹیکل 140A ہے جس پر ہماری حلیف جماعت ایم کیو ایم کا ہمیشہ سے اصرار رہا ہے، اور وہ ہمارے بھی دل کے بہت قریب ہے۔